آصف زرداری اور نواز شریف کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں, پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پی ڈی ایم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے, اقتدار چھوڑنے پر استعفا کر لو, لیکن کہنا کہ بتایا نہیں. عمران خان 5 سال پورے کرے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام عمران خان. پی ڈی ایم وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, لیکن ووٹر کو جو ہے وہ کہتے ہیں مرنے دو. حکومت کے اپنے حق میں بہتر ہے اگر وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. اگر وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو لاہوری ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے. لاہور کے لوگوں کو رکاوٹیں ہٹانی آتی ہیں. اگر کوئی جاتا ہے جلسے پہ ہم اس کو نہیں روکیں گے. جو منتظمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور وہ ایف آئی آر کی صورت میں لیں گے. خان صاحب اب آپ جتنے مرضی گالیاں دیں, اب آپ قوم کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ان مشکل ترین حالات کے باوجود, بیماری ہے اس کے باوجود, یہ جو بڑی بیماری ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس چھوٹی بیماری کے باوجود نکلیں گے اور ہم اس کا تختہ کر کے رہیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں محمد مالک. بہت سی خبریں ہیں. سب سے انٹرسٹنگ خبر میرے نزدیک تو یہ تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک پٹیشن ریجیکٹ کی اور ان کا ہم نے اب اس کرونا والے مسئلے میں نہیں پڑنا. ایگزیکٹو سنبھالیں, لوگ سنبھالیں, لوگوں کو خود سمجھ ہونی چاہیے ہم کہاں سے پابندیاں لگائیں. اگرچہ مجھے اعتراض ہے اس رولنگ پہ, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کورٹ کیا کر رہی ہے. سب سے بڑا کرونا کا مسئلہ ایشو شروع ہو گیا. 55 ڈیتھس آج پھر ہو گئیں. انفیکٹ جسٹس جو پرانے جج تھے ارشد ملک صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے, جن کی کنٹروورشل ویڈیوز نکلی, سب کچھ نکلا, وہ بھی وفات پا گیا اس کرونا سے. وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس طرح ہو گئی ہے کہ اس پہ بھی اب سوال اٹھیں گے کہ ان کے مرنے سے کیا فرق پڑے گا جو اپیلز چل رہی ہیں, جو کیس چل رہے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیژن دیا ہوا ہے کہ کیس کے جو سا فیکٹس ہیں اور جو مٹیریل ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ وہ خود ڈائریکٹلی سارا اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لے, یا دوبارہ اس کو ایک جج کے پاس بھیجا جائے جو اس کو دیکھ لیں, لیکن ریکارڈ وہی ہوگا, وہی شہادتیں ہوں گی. سو اسی کیس کی بیسس پہ ہے, انلیس آف کورس سیکنڈ ویڈیو جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے, مریم کہتی ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہم نکالیں گے, اس میں نام بھی ہیں. اگر اس پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے جس کو اب اسٹیٹمنٹ آف اے ڈائنگ مین سمجھ لے, لاسٹ اسٹیٹمنٹ, جس پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے سے ریکارڈ چینج کروایا گیا, تو پھر اس کے کوئی لیگل سوال اٹھیں گے. ادروائز ان کی ریلت سے فرق کوئی نہیں پڑتا لیگل جو سا سٹیٹس ہے. بہرحال ہم نے دیکھا پچھلے جلسے میں اور اس کے بعد بہت سخت اس کی بازگشت آ رہی ہے کہ جو ریٹرک ہے, جو بیانیہ ہے, بہت سخت ہو گیا فوج کے خلاف. پہلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی, نواز شریف صاحب نے اس کو نام لے لیا, پھر آرمی چیف کا نام لیا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا, پھر اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. ابھی مریم کی, نواز کی میں آپ کو لیٹسٹ اسپیچ بھی سناؤں گا, اس میں بھی انہوں نے بڑے ہی اس کو ایک ان اے ویری سرکاسٹک وے لکھا, کہا کہ جیسے 2 لوگ جو دھکا لگا رہے ہیں اس بس کو, اور وہ صرف وہ 2 لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین زیادہ کام کر رہے ہیں, تاکہ ان میں اور فوج میں تھوڑا سا فرق ڈالا جائے. 5-6 سوال اٹھتے ہیں, وہی ہم آج ڈسکس کریں گے. یہ جو بالکل نشانے پہ رکھ لیا ہے آرمی چیف نے, مریم نواز نے ان پرٹیکولر, آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو, یہ بات کہاں تک چلے گی, کہاں جا کے رکے گی؟ کیا چاہتے وہ یہ ہیں کہ فوج سے خفیہ مذاکرات ہوں, یا کھلی جنگ ہے؟ اب کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے, ہم نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا ہے, مشورہ دیا ہے کہ وہ لائنز کراس نہ کریں جہاں سے واپس نہ آ سکیں. لیکن ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی حالیہ ملاقات میں چودھری نثار, جو ان سے افسوس کرنے آئے تھے, فاتحہ کہنے آئے تھے ان کی والدہ کا, ان کو کہا کہ اگر میرے بھائی نے فیصلہ کر لیا مریم کو سکسیسر بنانے کا تو میں ان کے ساتھ ہی چلوں گا. اٹس انکنفرم, لیکن 2-3 بڑے قابل اعتماد ذرائع یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حاکمیت کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اب پھر بیانیہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور پھر 13 دسمبر کا جلسہ اب نئی چیز ہے آن دا ریڈار. کیا واقعی سے تبدیلی آئے گی ملک میں؟ کیا پولیٹیکل کوئی خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان گورنمنٹ کو؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز, فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. تھینک یو ویری مچ شبلی فار کمنگ ٹو ہیئر.
ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے, ایکس گورنر سندھ, سینئر لیڈر پی ایم ایل این, اسپوکس پرسن بھی ہیں, اور ہمیں بعد میں جوائن کریں گے سلیم مانڈوی والا, ڈپٹی چیئرمین سینیٹ آف پاکستان. ذرا میں شبلی آپ کی اجازت سے میں ذرا پہلے ان کا ورژن لے لوں گا. ساری خبریں تو آج کل اپوزیشن بنا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ذرا سن لیجئے کہ 2-3 لیڈرز نے کیا کہا. اگر آپ کو سیاست کرنی ہے آئیں وردیاں اتار کے آئیں. سیاست جو ہے نا وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے بھائی میرے. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے ایڑی میں ہوتی ہے, آپ لوگوں کی عقل جو ہے آپ کے بوٹوں میں بھائی. ان کٹ پٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے, مگر ان کٹ پٹلیوں کے پیچھے جو ہے اس سے بھی آپ حساب لیں گے. سب سے پہلے این آر او کس کو ملا؟ اگر این آر او ملا ہے تو اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو این آر او ملا ہے. ہمیں صرف عمران کو نہیں نکالنا, ہمیں ان قوتوں کو بھی سبق دکھانا ہے کہ وہ دوسرا کوئی چھوٹو عمران نہ پیدا کریں. وہی اناڑی اور نالائق اور نااہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے. 2 سلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں, لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جی زبیر, آپ نے ساری سٹیٹمنٹ سنی. اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو پہ ہی بات کریں گے بعد میں. یہ جو اتنا وینم ہے, جتنا آپ زہر باتوں میں آ گیا ہے, آپ خود بھی ایک, آپ کے والد بھی جنرل تھے, یہ بات جا کہاں پہ رہی ہے اور کہاں جا کے رکے گی؟ بیکاز اسی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہی فوج ہے, یہی رینجرز ہیں, یہی ہماری بارڈر والے پٹرول ہیں جو شہادتیں بھی روز دے رہے ہیں. روز 22-22 سال کے ہمارے آفیسر جوان شہید بھی ہو رہے ہیں, دہشت گردی سے لڑے. وہاں پہ اتنا کنٹروورشل بنا دینا, اور پھر ایک لائن ہم نے دیکھا باریک واردات, یہ دیکھیے اب کیا مریم کی لیٹسٹ سپیچ آئی ہے, اس میں نے کہا 2 لوگ دھکا دے رہے ہیں, یعنی کہ شاید فوج کو اب علیحدہ کیا جا رہا ہے ٹاپ کمانڈ سے. یہ بڑی خطرناک ایک روش ہے. کہاں جا کے رکے گی یہ بات؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ساری خبریں اپوزیشن بنا رہی ہے, اور بالکل صحیح کہا, کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیلیوری, غربت کو کم کرنا, مہنگائی کو کم کرنا, بے روزگاری کو کم کرنا. جب وہاں صرف خراب چیزیں ہوں گی تو پھر لوگ اب اپوزیشن کی طرف دیکھیں گے, اور میڈیا بھی اپوزیشن ہی کے جلسوں کو اور تقریروں کو کور کرے گا. سو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اپوزیشن ڈرائیو کر رہی ہے نیریٹو کو, پاکستان کے نیریٹو کو. اور یہ مالک پلیز انڈرسٹینڈ کریں, جب پہلا جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ میں اور جو آخری جلسہ ہوا تھا ملتان میں, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. اور فرق میں عوام کے وہاں اٹینڈنس کی بات نہیں کر رہا, ان کے جو جذبات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر پاکستان میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, آئی ایم شور وہ محسوس بھی کر رہے ہوں گے, وہاں جلسوں میں جا کے ان کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ عوام کی رائے کیا ہے. یہ جو لیڈرشپ بات کرتی ہے, یہ ریاکشن ہوتا ہے ان جذبات کا. تو وہ جذبات کم نہیں ہو رہے, وہ زیادہ ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ جب تک عوام یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ دینے کے لیے, کوئی سپیس دینے کے لیے اپوزیشن کو, خاص طور پر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بات کروں گا, اگر ظلم اور زیادتی اسی طرح سے ہوتی رہی تو پھر وہ کوئی ریڈ لائن اور ریڈ لائن. تو زبیر وہ مڈل گراؤنڈ, وہ سپیس کیا ہے؟ بات کرتا ہے کہ جی پہلے مجھے بتائیں وہ مڈل گراؤنڈ اور سپیس کیا ہے؟ بائی دا وے ہم 10,000 دفعہ یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم آج بھی اگر یہ اعلان کرتے ہیں, عمران خان آج بھی اگر اعلان کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی بات کرنی ہے کوئی ایسے ایجنڈے پر, اس میں بالکل لکھ دیں موٹا موٹا, سب سے اوپر لکھ دیں اور نیچے بھی لکھ دیں کہ نو این آر او ول بی گیون. تو پلیز اگر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, سیریس کرنی ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ نہیں کہ یہاں آ کے فواد چودھری یا شبلی فراز آ کے یہ کہ جی ان کو این آر او چاہیے. نہیں چاہیے این آر او. کتنی دفعہ کہیں این آر او نہیں چاہیے, کیونکہ 2.5 سال کے بعد انہوں نے جواب اچھا نہیں مجھے let's stay focused. زبیر let's stay focused. Before I go to the minister, مجھے پہلے ڈیفائن کر دیں, مجھے وہ مڈل سپیس, وہ ورڈ آپ کا مڈل سپیس ڈیفائن کر دیں, وہ مڈل سپیس کیا ہے؟ because ابھی آپ نے فوج کا جواب مجھے نہیں دیا کہ وہ جو اتنا خوفناک ریٹرک بنتا جا رہا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ پورا نظام گرے؟ لیکن پہلے مڈل سپیس ذرا ڈیفائن کریں, وہ کیا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ریڈ لائن گول پوسٹ جو ہوتا ہے نا, گول پوسٹ پی ایم ایل این کے لیے مختلف ہوتا ہے اور عمران خان لاڈلے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب ان کی 23 ویڈیوز آئی تھی تو اس وقت تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ بڑے خراب ہیں. جب وہ انڈیا میں بیٹھ کے
باتیں کرتے تھے عمران خان اور فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف باتیں کرتے تھے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. جب وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ نے ٹرین کیا پاکستانی فوج کو, تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. خوفناک نتائج ہوں گے. جب وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو شہید کرتے ہیں تو کسی کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا ہوتی ہے, وہ بالکل اسی طرح سے. تو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آپ لوگوں کو انوائٹ کرے فار اے فارمل ڈائیلاگ آن نیشنل ایشوز, وہ مڈلز پہ. وی آر سیئنگ پہلے تو اسٹینڈرڈز ہیو ٹو بی اپلائیڈ ایکولی آن آل پارٹیز, ویدر عمران خان پرائم منسٹر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں, ان کے بھی اسی طرح سے پکڑ اگر ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی, لیکن اگر صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا تو اٹ از سمپلی ان ایکسیپٹیبل. تو یہ سٹینڈرڈز کس نے اپلائی کرنے ہیں؟ فوج نے کرنے ہیں, قیادت نے؟ ان کے تو آپ خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں ہمیں سر چاہیے, ہمیں آرمی چیف کا سر چاہیے, ہمیں ڈی جی ایس آئی کا سر چاہیے. ججز کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلے ان سے مل کے کیے ہیں تو چیف جسٹس کا بھی سر چاہیے. تو پھر کون یہ سٹینڈرڈ کون اپلائی کر رہا ہے, کون کرے گا؟ ثاقب نثار اور وہ جو ججز فیصلے کر کے گئے تھے, آج ان کو کہیں کہ فیصلہ آباد اور ملتان اور لاہور کی گلیوں میں سر چیف جسٹس بھی اس فیصلے میں تھے, بیٹھے ہوئے ہیں. آر یو سینگ کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہیں نہیں جا سکتا, وہ بھی اس فیصلے میں تھے؟ وہ فیصلہ جو تھا ڈسکوالیفیکیشن کا, اس سے زیادہ مذکہ خیز فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کم ہوگا. آپ اس پر ایک جونیئر اکاؤنٹنٹ کو نہیں نکالیں گے کسی کمپنی کے کہ جی آپ نے اکاؤنٹس ریسیویبل ایشو کیا. زبیر, بیفور آئی گو ٹو دی منسٹر ویری کوئکلی, مجھے آپ نے کہا ایک, وہ کہیں گے کہ اگر نہیں ٹھیک ہے تو ریڈ لائن, مجھے جواب یہ دیں, سوری ریڈ لائن کراس ہو جائے, میں یہی سوال منسٹر سے پوچھوں گا, لیکن آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جب آپ نے کہا کہ وہی معیار اپنانا چاہیے, وہ معیار کس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ میک شور کہ ایک ہی سٹینڈرڈ ہو؟ کیا فوج کو کہہ رہے ہیں, جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی لیٹسٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. حفیظ شیخ کو نیب نوٹس بھیجتے وہ نہیں جاتے, کریں نہ جا کے اریسٹ, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے سٹینڈرڈز ایکولی اپلائی ہو رہے ہیں, لیکن وی ول ناٹ ایکسیپٹ کہ یہ دو پاکستان ہو اور اس میں یہ اس طرح سے چلتا رہے. چلیں لیٹس آسک دی منسٹر. شبلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کے دوگلے معیار ہیں. انہوں تو خیر ان کے بقول تو فوج کے بھی دوگلے معیار ہیں, جو میں نے امپلائی کیا ہے ان کی بات سے مجھے یہ امپلائڈ لاجک نکلی ہے کہ سب کے دوگلے معیار ہیں, چاہے وہ نیب ہے, چاہے عدالت ہے, چاہے فوج ہے. آپ لوگوں کے لیے اور ہیں, ان کے لیے اور ہیں. تو یا تو یہ آ جائیں, آپ لوگ ہی اس میں قدم اٹھائیں تو تب بات بنے گی, ورنہ اس طرح تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں ایک صرف مالک پوائنٹ آؤٹ کر دوں, ایک صرف پوائنٹ آؤٹ کر دوں بیفور ہی کین گیون. دیکھیں جس طرح رانا ثناء اللہ کو وہ جو ڈرگز کے کیس میں کیا تھا, آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس کس نے کی تھی؟ شہریار افریدی اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے. 1.5 سال ہو گیا. از اٹ سم تھنگ کہ پاکستان کین بی پراؤڈ لوکنگ بیک ایٹ دیٹ؟ چلیں اوکے, واز اٹ کیا ان کو یہ جواب دینی ہوتا؟ چلو لیٹ ہم رسپونڈ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان کی باتوں سے بھی اندازہ لگا لیا, اور ہم نے جنرلی ان کی جتنی بھی تقاریر ہوئی ہیں, جتنے جلسے ہوئے ہیں, اس سے یہ اندازہ لگا دیا کہ ان کے پاس کوئی پلان تو ہے نہیں. دیر از نو پلان کہ یہ اگر حکومت کو ہٹائیں گے تو یہ کیا کریں گے, کون ہوگا, کیا ہوگا, یہ سارا کچھ. اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جو کہ نظر آتا ہے, ان کی ساری تقاریر آپ دیکھ لیں, ان کے سارے جلسوں میں جو بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے مراد ہے حکومت, اگر ان کو یہ جو ساری تکلیف, یہ جو بٹرنس ہے مریم نواز کی تقاریر میں, یا جو بلاول بھٹو کی تقاریر میں جو بٹرنس ہے, جو تلخی ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ ذاتی ہے. وہ ذاتی اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ ابھی تک ریکنسائل نہیں کر پائے اس حقیقت سے کہ پاکستان بدل چکا ہے, اور یہ وہ جو پرانے حربے استعمال کر رہے ہیں جس میں کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ ایک پیدائشی حق ہے کہ یہ اس ملک میں اقتدار کریں. ہینس ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو, اینڈ آن. اسی طرح نواز شریف, مریم نواز شریف, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون کون آئے گا. یہ جو ان کی جو ڈائنسٹیز ہیں وہ چونکہ اس سے ہٹا دیے گئے ہیں بڑی بے عزتی کے ساتھ, کیونکہ ثابت یہ ہوا. نیت تو چھوڑ دیں, نہیں نیتوں کو چھوڑ دیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پرائم منسٹر کی وہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی, دیکھیں مالک, آپ نے بھی مہذب ممالک میں سفر کیا ہوا ہے, رہے بھی ہوں گے, ہم بھی رہے ہیں, سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. آیا
ان ممالک میں جہاں پہ نمبر دو چیزیں ہیں, ایسے لوگ جن کو پہ سیریس کرپشن نہ صرف چارجز بلکہ کش میں کنوکشنز بھی ہوئی ہیں, یہ اس طرح کی جلسے اور جلوس کر سکتے تھے, اس طرح کی تقاریر کر سکتے تھے, یعنی اوپر سے یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری. سیکنڈ, اب جو یہ جو سچویشن کریٹ کر رہے ہیں اس میں صرف یہی ہے کہ انہوں نے عوام کو استعمال کرنا ہے بدقسمتی سے, اور پھر ایسے حالات میں دیکھیں ایک نارمل سچویشن ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جی جلسے جلوس کریں, 1000 دفعہ کریں. ہم سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ لاہور میں آپ دیکھ لیں گے, ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. یہ لاہور میں جو جلسے کریں چاہے بڑے کریں چاہے چھوٹے, کیونکہ 11 پارٹی, ہم نے تو ایک پارٹی ہوتے ہوئے یہ سارے میدان بھرے ہیں, ہمیں یہ سب کو پتہ ہے, اس سے حکومتیں نہیں جاتی. لیکن ڈسرپشن پہ they have nothing to lose. No, they have nothing. No, the country has to lose. اکنامک ایکٹیویٹی رکتی ہے, سب کچھ رکتا ہے, نقصان تو آپ کا ہے. دیکھیں ہمارا, آپ لوگ تھوڑا سا کیوں نہیں قدم آگے بڑھتے؟ دیکھیں ہم تو اس ایسے جو یہ بہروپیے جو کہ ایک نوسر بازوں کا ٹولہ ہے جو کہ آیا ہوا ہے ایک بار پھر, یعنی وہ جتنا جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے بعد ایک بار پھر یہ آیا ہے کہ جی عمران خان یہ کیوں نہیں کہتے حکومت؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, 13 کا اگر بڑا جلسہ ہوتا ہے دسمبر کا ہو جائے تو اس سے آپ کو فکر ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, پھر ہم ریزائن بھی کریں گے. کریں, تکڑے بنے. میں یہ ادھر ہی سے چیلنج کرتا ہوں, یہ زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپس میں جو پارٹیاں ہیں یہ آپس میں آن ون پیج ہیں کہ نہیں, ہمیں تو چھوڑ دیں نا. یہ جو نیریٹو چلا رہی ہیں جس میں کہ ونس اگین یہ ملک کی, دیکھیں انہوں نے تو, آپ کو اس سے اتفاق ہوگا نہیں ہوگا لیکن پورے پاکستان کو اتفاق ہے کہ انہوں نے اس ملک کا جو سسٹمیٹیکلی اداروں کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا ہے, ایک ادارہ بچ گیا ہے یا 2 ادارے بچ گئے ہیں, یہ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دے آر کمیٹنگ دا موسٹ سیریس اینٹی پاکستان. ابھی ان کی باتیں سن کے میں آئی ول یوز دس ورڈ وداؤٹ اینی اپالوجی کہ یہ جو نیریٹو استعمال یہ ڈیولپ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے. How can they say that? How can they create division in the army? زبیر ایک بات بتائیے, ویسے جب آپ کو کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ لوگ عدالتوں کے حق میں بیان دیتے ہیں, پھر جب خلاف آتا ہے آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ سر مانگتے ہیں آرمی چیف کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا, لیکن اسی آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ آپ بلا کسی ڈیلے کے, کسی کے ٹھک کے آپ ووٹ بھی دیتے ہیں. کانٹرڈکشنز تو آپ کی طرف بھی بہت زیادہ ہیں, ان کی طرف گورننس کے پرابلمز ہیں, ان کی طرف بہت سے پرابلمز ہیں. مجھے خود بڑی شکایت ہے کہ مہنگائی, لیک آف گورننس, اسپیشلی پنجاب, وہ حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ اپنی یہ مورل کانٹرڈکشنز کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں, ایک تو یہ جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں فیصلوں کو, مثال کے طور پر لیٹس گو بیک ٹو ذوالفقار علی بھٹو's کیس, تو آر وی سجیسٹنگ تمام پاکستان اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا اچھے سے اچھا یا برے سے برا قانون دان یا اینالسٹ کہ 1977 سے لے کے 1988 تک ضیاء الحق کے زمانے میں تمام فیصلے غلط تھے, اس پر تو کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن جو کی فیصلہ ہوتا ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی, نہیں, لیکن جب آپ سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ دیں گے نا, تو پھر آپ اسپیسیفک یا تو پھر جج کا, نہیں سنیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ اس جج کا نام لے کے بات کریں, فلانا جج یہ ہے, پھر لینا چیف جسٹس کا نام, وہ اس پینل میں تھے, پھر آپ لیتے کیوں نہیں ہے نام؟ جی ایک سیکنڈ, میں کنٹرڈکشن آپ کو بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں انصاف, نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دیں. Then why don't you name the judges and the officers? میں سوال کا جواب, 5 ممبر بینچ تھا جس نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, اس نے جے آئی ٹی بنائی, 13 سوال تھے, اس کے اندر پہلا سوال یہ تھا. زبیر صاحب ایک سیکنڈ, for the record, زبیر صاحب for the record, I am not holding the brief for the government. میں نے مقدمہ کور کیا تھا, جے آئی ٹی کی ریکویسٹ آپ کے لائرز نے کی تھی سپریم کورٹ میں, آپ کے لائرز نے, سپریم کورٹ نے اوائڈ کرنا چاہا, آپ کے لائرز نے انسسٹ کیا تھا جے آئی ٹی بنانے کے لیے, ریکارڈ سٹریٹ رکھے, سپریم کورٹ نے نہیں بنائی تھی. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ جے آئی ٹی کے پھر آپ سٹیٹمنٹ نہ کہیں ایسے, لیٹس کیپ میرا کام ہے ایز اے جرنلسٹ فیکٹ چیک کرتا. سنا ہی نہیں, ہاں مالک سپریم کورٹ نے نہیں بنائی تھی, آپ کی انسسٹنس پہ بنی تھی. مٹھائیاں بھی سر 13 سوال کس نے بنائے تھے؟ 13 سوال کس نے بنائے تھے؟
میں ان سوالوں کی بات کر رہا ہوں. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 13 کوسچنز بنائے تھے نا. پہلا کوسچن تھا 2017 میں کہ میاں نواز شریف سے پوچھا جا رہا تھا کہ 1972 میں 45 سال پہلے آپ کے مرحوم والد جن کو 15 سال ہو چکے ہیں وفات ہوئے, انہوں نے فائنینسز کہاں سے ارینج کیے تھے؟ مجھے آپ دنیا کی تاریخ بتا دیں, دنیا کی 1000 سال کی جوڈیشل, جس میں 45 سال پرانا کوسچن اس شخص سے کیا جا رہا تھا جس کی کوئی انوالومنٹ تھی. چلے پھر اب میں آپ کو چیز, اچھا ابھی میں ایک سیکنڈ, اب میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. زبیر مجھے اس کو دفاع کر رہے ہیں, آپ کمال کر رہے ہیں. نہ میں دفاع نہیں کر رہا, قسم کے کوسچن تھے. بات دیکھیے, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوسچنز بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ سے کیا پوچھا جائے. جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب کا گلہ یہ ہے کہ میرے سے طے ہوا تھا بی بی سی نے کہ یہ 5 ایریاز میں سوال پوچھیں گے, انہوں نے تو جی میرے سے دوسرے سوال پوچھ لیے. لیکن 45 سال میں اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے خاندان کے اندر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل سنا دیتا ہوں کہ تینوں بچے کیا کہہ رہے تھے. چلیں. But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں, اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. زبیر, جب ایک فیملی میں ایک چیز کے بارے میں کانٹرڈکشنز ہوں گی تو پھر سوال جائز بنتے ہیں. ہاں, پھر سوال جائز بنتے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کس بیسس پر کیا تھا؟ یہ جو آپ نے سنا ہے اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ ہر انسان کو میں اپنا جواب دوں, اگر اس لاجک سے چلیں تو میں اگر غلط بیانی کروں تو اسد عمر اندر بند ہوئیں, یا اسد عمر غلط بات کرے تو میں اندر بند ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کس بات پر کیا تھا؟ اقامے پر کیا تھا, اس پر نہیں کیا تھا. That's what the issue is. اقامے پر کیا تھا. پناما کا کیس پٹیشن کچھ اور تھی, اور اقامے پر بھی یہ نہیں کیا تھا کہ اقامہ چھپایا تھا, یہ کیا تھا کہ ریسیویبل نہیں شو کیا تھا. After 8 months of investigation and everything in JIT ان کو فارغ کیا گیا تھا کہ ریسیویبل. میں 30 سال دنیا کی سب سے بہترین کمپنی کا CFO رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں ایک جونیئر اکاؤنٹنٹ کو بھی نہیں آپ فارغ کریں گے اس کیس میں. سب پبلک آفس ہولڈر کے مسئلے اور ہیں. کر دیا تھا. So this is the issue. تقریریں نہ سنائیں کہ جی وہ اس نے یہ کہا تھا حسین نواز نے. نہیں, وہ سننی ضروری ہے. مین ایشو یہ ہے کہ he was wrongly. مجھے آپ wrongly آپ نے کہا نا کہ اسد عمر کو بھی آپ کو کر سکتے ہیں اگر مجھ سے ہو. اگر آپ کی پراپرٹی جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی یا جو ہو وہ آپ سے پوچھا جائے گا, آپ بھی بالکل انوالو ہوں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں, جو دو سمپل سوال پوچھے گئے تھے زبیر آپ کے لیڈر سے کہ آپ نے یہ پراپرٹیز کیسے بنائی اور یہ پیسے کیسے گئے, اس میں آپ نے کلیبری فونٹ دیا, اس میں آپ نے قطری خط دیا. یعنی یہ آپ کی حیثیت ہے. آپ اس چیز کو, آپ پڑھے لکھے آدمی ہو, آپ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ یار میں تو اگر ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو میں ایک آنیسٹ لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ یار بات سنیں, آپ مجھے بتائیں نا سزا کس پر دی تھی؟ دیکھیں سزا کو چھوڑیں, آپ سے تو ہم پاکستان کے عوام, ناٹ ایز اے سینیٹر, ایز اے منسٹر, میں آپ سے, ہم پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ جو ابھی چلائے تھے کلپس, آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی اولاد نے جو چلائے تھے, جو کہ ابھی آپ کی لیڈر بھی بن گئی ہیں. آپ تو دیکھیں زبیر, آپ کو جو ہے نا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بیکاز یو آر آن اے ویری ویک وکٹ, آپ بڑے کمزور وکٹ پہ ہو. آپ کی تو زبیر, اگر اس پہ مجھے بریک لینا ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں نا, پھر زبیر ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا پڑے گا کہ میاں صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو گئے, سپریم کورٹ میں اپنا پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ میں پہلے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں, پھر پارلیمنٹ نے کہا میں تمام جو فیکٹس ہیں وہ میں کورٹس میں دوں گا. کوئی جواب نہیں آیا آج تک ایون فیلڈز کے اوپر, اور یہ کہہ دینا کہ 45 سال ہو گئے, 47 سال, دیٹ از ہارڈلی این ایشو. سب کے ریکارڈ نکل رہے ہیں, سب کے نکل رہے ہیں. سو ابھی ہم کیس ڈسکس نہیں کر رہے, میں آج کی پالیٹکس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا.
جو آپ لوگ ایک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بد گلی کی طرف جا رہی ہے پالیٹکس، جس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے. میرا سوال بڑا سمپل ہے جو بریک کے بعد آ کے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ فوج سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا فوج آپ سے بات کرے، فوج عمران خان کو مجبور کرے آپ سے بات کرے، اور اگر یہ دونوں چیز نہیں ہوتی تو اتنا ایک کھڑمستہ بن جائے کہ پورا نظام گر جائے اینڈ لیٹ دیر بی اے نیو آرڈر کمنگ آؤٹ آف دس کیوس؟ یہ میرا سوال ہے. بریک کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ 126 دن انہوں نے اسلام آباد میں ہماری زندگی حرام کی ہوئی تھی، اور بقول آپ کے اس وقت تو فوج بھی ان کے ساتھ تھی، تب آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں گرا سکے. تو کیا اب گورنمنٹ گر جائے گی اس طرح؟ یہ باتوں کے سوال میں چاہتا ہوں اس بریک کے بعد. کائنڈلی اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گیا تھا. I'll start with زبیر صاحب سے. زبیر، میں نے سوال یہ چھوڑا تھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بیکاز اس قیادت کو تو فوج کی قیادت کو آپ نہیں مانتے، آپ ان کو بھی چینج چاہتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران سے پہلے فوجی قیادت میں تبدیلی آئے تاکہ وہ آپ لوگوں کو ایک ایکول پلینگ فیلڈ دلوائے؟ بیکاز اور تو کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا اس ملک میں، رائٹ؟ سن تو نہیں رہا، وہی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 2018 کا الیکشن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دھاندلی شدہ الیکشن تھا اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے اس سے بھی آگے وہ جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح سے مشکل سے یہ حکومت چل رہی ہے، معیشت اس کی تباہ برباد ہے اور مزید تباہ برباد ہوگی. یہ صرف یہ ریزنز دیتے رہیں گے کہ جی یہ خراب کس لیے، یہ اچیومنٹ کبھی نہیں کوئی بتائیں گے کہ ہم نے یہ اچیو کر دیا. غربت میرا ذرا فوج والا جواب دے دیں تاکہ میں سبجیکٹ کو مجھے چیف فوج والا جواب دیں. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بیکاز آپ کو قیادت تو قبول نہیں ہے، تو پھر کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو مریم نواز نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا، اور وہ جس کو تھوڑا کنٹروورشل بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جو پاکستان کے آئین میں جو بھی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور اسی کے تحت بات چیت ہوگی، چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہو. تو اس کے تحت تو آپ فوج سے کوئی بات نہیں کر سکتے، آئین سے باہر بات نہیں کریں. تو اس کے تحت آپ فوج سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بھی طریقہ کار ڈیفائنڈ ہوگا، میرے پاس ہے ہی نہیں رائٹ نو سولوشن نہیں. ہمارے پاس تو آئین ہے، آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایمفسائز کرنے کی آئین میں گنجائش نہیں ہے نا. آئین میں حدود بھی متعین ہے. ہم کہتے ہیں بغیر بات چیت کے وہ متعین کر لیں، چلیں، اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر سپوز کریں کل کو ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، الیکٹورل پروسیس میں لیکن زبیر کون کرے گا؟ میرا سوال یہ ہے، بقول آپ کے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی تو بس کو دھکا لگا رہے ہیں. پارلیمنٹ کی حدود ڈیفائنڈ ہے، جوڈیشری کی حدود ڈیفائنڈ ہے، ملٹری کی حدود ڈیفائنڈ ہے. کیا سب کو پتہ نہیں کہ حدود کیا ہیں؟ یار آپ کیوں نہیں کرتے؟ سمپلی آپ کیوں نہیں کرتے تھے ڈیفائن؟ دیکھیں آپ کیوں نہیں ڈیفائن کرتے؟ میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اور ہائیبرڈ رجیم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. وہاں پہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ آرم فورسز اور جوڈیشری ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ پہ نہیں لا سکتے. یہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ That's a constitutional violation. یہ دیکھیں ان کو وہ چیز چاہیے جو ان کے فیور میں ہو. ان کو وہ جج چاہیے، ان کو وہ امپائر چاہیے، ان کو وہ الیکشن چاہیے جس میں یہ جیتیں. یعنی اٹ از سو ریڈیکولس. 2 سال تک یہ لوگ چپ رہے ہیں. 2 سال تک انہوں نے مولانا فضل الرحمان پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ ٹھیک تھا. ان کا بیٹا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ خود دو جگہ پہ 2 دفعہ ہار گئے، وہ غلط ہے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی اپنی 22 سیٹ ہار جاتا ہے، لاہور میں جا کے کرتا ہے، ادھر جی جاتا ہے، وہ الیکشن ٹھیک ہے. اب مطلب ہے کہ یہ کوئی ان کی مرضی کے مطابق جو اگر یہ چاہتے ہیں کہ میچ کا ریزلٹ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کے کھڑے ہوئے آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی ہے ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے، ہم آئیں گے، جلسے کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، آپ کو گرائیں گے. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں پہلی اسٹریٹجی تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کام کرتے رہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم ان اداروں کو جو کہ انہوں نے تباہ چھوڑے تھے اور یہ مزید تلے ہوئے ہیں باہر اپوزیشن میں. دیکھیں جب ویسے کام آپ زیادہ خفیہ کر رہے ہیں، زیادہ نظر نہیں آ رہا. نہیں بالکل نظر آ رہا ہے اور اس کے نظر آئیں گے. دیکھیں نا یہی ہوتا ہے جب آپ کو ایک گھر ایسا دے دیے جائے جو تباہ و برباد ہو
تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے اس کو چیز کو نظر آنے میں کہ کیا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا جو بنیادی وہ ہے کہ یہ کنٹینیوسلی یہ چیز نہیں کر سکتے. یہ تو اگر یہ کورونا کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم تو کہتے کہ جی روز جلسہ کرو, روز جلسے کرو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس نیریٹو جو کہ انہوں نے شروع کیا ہے اس میں کتنا غیر ذمہ دار, کتنا خود غرض ایک ایٹیچیوڈ ہے جس میں کہ لوگ روز مر رہے ہیں. آپ کے, میرے, ان کے جاننے والے مر رہے ہیں کورونا سے. ٹرکی جیسے ملکوں میں کرفیو ہوتا ہے رات کے وقت, ٹھیک ہے, اور یورپ, امریکہ میں ادھر یہ جھونک رہے ہیں اپنے عوام کو, غریب لوگوں کو جھونک رہے ہیں جن کو کہ ہمارے اسپتالوں پہ کون وہ کرے گا. یہ ہیلتھ سسٹم یہ دے رہے تھے, ہم نے تو پہلی لہر کو تو ہم نے کامیابی سے ہینڈل کر لیا تھا, لیکن یہ بضد ہیں کہ اکانومی بھی بیٹھے اور یہ حکومت اس طرح سے. آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے, آپ کیوں نہیں انگیج کرتے ان کو ڈائیلاگ میں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں, لیکن جب ہر چیز ان کی گھوم گھام کے این آر او لینے پہ آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے. ہم نے ابھی کووڈ کی جو میٹنگ کی تھی اسپیکر کی اس میں سربراہی میں, اس میں انہوں نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا. بھئی وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا نا, وہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا, اور پہلے 4 میں آ چکے ہیں, یہ 5ویں میٹنگ تھی, اس میں ان کو پرواہ نہیں. کیوں زبیر, کیوں نہیں آپ لوگ Why can't they think for a moment? کیوں آپ لوگ نہیں گئے بتائیں. پہلے تو یہ دیکھیں, میں جو سٹینڈرڈز کی جواب نہیں دیں گے. یہ 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, میں بالکل جواب 2000 آپ نے ابھی بات کی تھی نا اینٹی اسٹیٹ. 2013 میں اس وقت چیف جسٹس تھے سٹنگ افتخار چودھری. عمران خان نے کہا تھا شرم آنی چاہیے اس چیف جسٹس نے دھاندلی کی ہے. کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا. اس وقت ادارے نہیں تھے. بریگیڈیئر کا نام لیا تھا ایم آئی کے جلسوں میں, اس وقت ادارے نہیں تھے, اس وقت آپ کا کوئی کنسرن نہیں تھا, اس وقت سٹینڈرڈز ڈفرنٹ تھے. اگر آپ نے کیس چلانا ہے اور ہمیں سزا دینی ہے تو اس کو گھسیٹ کے لے کے آئے عمران خان کو ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سٹینڈرڈ ہوں گے, ایکسیپٹ نہیں ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کرونا کا تعلق ہے, این سی او سی کا ہیڈ جاتے ہیں سکر میں اور کنونشن کرتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے آپ بنو میں یا سوات میں آپ اجازت دیتے ہیں, اس نے تو کیا ہے, غلط کیا ہے, اسیوم کر لیتے ہیں. کسی کو کہا جماعت اسلامی کو لیٹر لکھا, آپ نے کچھ کہا کہ جی ہائی کورٹ نے اجازت دی. تیسری بات یہ لاجک ہے کہ اگر یہ غلط کریں گے تو آپ اس سے بڑا کریں گے. ہم کچھ لوگوں کو کنویں میں کل چھلانگ مرواتے ہیں, پھر آپ بھی سارے چھلانگ ماریں گے, پرومس کرو. ایک سیکنڈ, آپ نے کرنا ہے نا کرونا پر بات, آپ پرائم منسٹر کو کہیں, آپ کے جو سلیکٹڈ ہیں بے شک, ان کو کہیں کہ وہ آگے بڑھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ جو کھڑے ہو کے اور اسلام. اچھا مجھ سے زبیر ایک بات بتائیں, پیٹیشنز ان سے پوچھے نا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اداروں کو یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات, اگر مانتے ہیں تو انہوں نے الیکشن پیٹیشن کتنی کروائی ہیں الیکشن میں؟ ان کی سب سے کم ہے, سب سے زیادہ ہماری ہیں. 2018 کے الیکشن میں یورپین کمیشن نے کہہ دیا ان کے, وہ جو ابھی آپ انٹرویو دکھائیں ذرا اس کا اسحاق ڈار کا, اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ دیور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان عمران خان از دا جینوئن لیڈر. ٹھیک ہے, فیفن نے کہا ہے. اگر ہم اپوزیشن جو کہ ہار گئی ہے 12 گولوں سے, وہ ہمیں ابھی کہے گی کہ جی نہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا. یا تو یہ ان اداروں کی طرف ریسٹور کیا ہے انہوں نے, کتنی ٹریبونلز کے سامنے یہ پیش ہوئے ہیں. یہ ایسی باتیں نہ کریں جن میں کہ کوئی وزن ہی نہیں ہے, جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مالک, لیٹس ناٹ ڈائیگریس. ایک سیکنڈ, تھینک یو فار دیٹ, پلیز فوکس. ایک سیکنڈ شبلی, کوئکلی ختم کر لیں, مجھے ایک بریک لینا ہے. فنڈامنٹل کوسچن اس پروگرام کا تھا, اس پروگرام کا فنڈامنٹل کوسچن تھا کہ ہم اداروں کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں اور ریڈ لائن کیا. افتخار چودھری سٹنگ چیف جسٹس تھے, ان کے خلاف کہا تھا کیا ریڈ لائن. یار یہ تو ہیں ہی برے, مجھے اپنا بتائیں آپ. یہ تو ان کو چھوڑیں, یہ تو یہ چلیں, یہ نالائق جھوٹے سب کچھ ہے. مجھے آپ اپنا جسٹیفائی کرو نا, اپنا بتاؤ. کرپٹ نہیں ہے, اپنا بتاؤ نا, اپنا آپ بتائیں کہ چاہتے کیا ہے. 550 بلین کے تو صرف 550 بلین کا بجلی, چینی اور گندم میں کیا. اگر یہ کرپٹ نہیں ہے تو یہ فورن فنڈنگ کیس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر یہ کرپٹ نہیں ہے تو بی آر ٹی کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بات کریں آج تک جواب. اچھا مجھے آپ ایک بریک لینا ہے, پھر میرے پاس بڑا تھوڑا ٹائم ہوگا, میں اس میں آ کے بات تو میں نے اسحاق ڈار کی کرنی تھی, لیکن اب شاید وقت نہ بچے. لیکن ایک بڑا ضروری سوال ہے اور وہ بھی ہمارے فیوچر کے بارے میں, لیکن اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑا ضروری ہے کہ ذرا اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کی بات کر لیں کیونکہ بات ہو رہی ہے کون کتنا سچ بولتا ہے. 2017 میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کیسے نہیں آئیں گے اور کون ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے گا. پہلے یہ سن لیجئے. شیمبے میں ہیں اس وقت, ایک دن کی میٹنگ ہے, منسٹریل میٹنگ. اب بات ہو رہی کہ کیا وہ واپس آئیں گے, اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ نہیں آئیں گے. اب یاد رکھیے گا ڈاکٹر بی, the name starts with B, ڈاکٹر صاحب کا ایک وہ بھی آئے گا. یہ اسکرپٹ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ انہی کی طرف سے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی آ جائے آنے والے دنوں میں جس کے مطابق ڈار صاحب بیمار ہو جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر بیکر بی انہوں نے رپورٹ دے دی ساری, جس کا مطلب پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز تھیں. ابھی بھی ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری گردن کا بڑا پرابلم ہے, مورے میرے فارغ ہو گئے ہیں, اس لیے میں نہیں ٹریول کر سکتا. ابھی بی بی سی کے انٹرویو میں کیا بات ہوئی؟ Everything is so crystal clear. Why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what? Best part of 3 years on this medical issue. Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. سروائیکل ایشو, سچ جھوٹ کی بات ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا اس لیے ہٹ گیا ہوں یہاں سے. صرف بھی آپ دیکھیں ابھی بی رولز بھی چل رہے ہیں. ہم نے ڈار صاحب کے بہت شارٹس ہیں جہاں وہ بھاگتے دوڑ رہے ہیں, صحت مند ہیں, اس پروگرام میں بھی بار بار سر مار رہے ہیں. تو سروائیکل ایشو تو نہیں ہو سکتا, مورے پہ تو اس طرح ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک دفعہ پھر ایکسپوز کرتا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو, نواز شریف کے جو رشتہ دار ہیں, جو ان کی قریبی لوگ ہیں, کہ وہ کس طرح تقلید کرتے ہیں اپنے لیڈر کی, یعنی کہ ہر جگہ جھوٹ بولنا اور پاکستان سے فرار ہو. یہ سب انٹرویو آیا کیوں ہے؟ What do you think? نہیں, آئی تھنک کہ یہ انہوں نے, ان کا خیال تھا کہ ان کے لیے بڑی ایک ان کا ایک عرصے بعد جو ہے تو یہ اپنی انٹری دیں گے اور ہارٹ ٹاک جیسے چینل پہ, تو پاکستان میں یہ ہیرو بن جائیں گے, دنیا میں یہ ہیرو بن جائیں گے. ٹویٹس بھی پہلے کیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کا ساتھ کہ جی میں جا رہا ہوں ہارٹ ٹاک پہ, تو یہ اس میں سرپرائز ہو گئے اور کہا کہ جی یہ تو سوالات جو ہے تو پرچے والے نہیں تھے. آپ کو تو فائدہ نہیں ہو گیا, آپ کو تو فائدہ نہیں ہو گیا. نہیں, ایکسپوز ہوئے, ملتان کا جلسہ ڈسکس ہونا بند ہو گیا. ڈار صاحب ہم بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے جو کرتوت ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک خاص موقع پہ لاتا ہے. اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے, نہ پیناما ہم لائے تھے اور نہ یہ جو ڈار کی جو سپیچ ہے وہ انٹرویو ہے ہم لائے تھے. زبیر, کس نے مشورہ دیا تھا ڈار صاحب کو انٹرویو دینے کا, اور جس طرح کے سوالات تھے اور وہ بعد میں گلہ کر رہے تھے, انہوں نے پھر ایک ویب انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بڑا گلہ کیا کہ میں نے تو 5 ایریاز ڈسکشن کے طے ہوئے تھے, مجھے سوال انہوں نے کہ پرچے کے باہر سے امتحان پوچھ لیے. سیریسلی, اور لگتے تو نہیں ہیں بیمار کسی بھی طرف سے. جی پہلے دیکھیں مالک, آپ نے مجھے آج بلایا تھا اور ہر روز ہم چینلز پر جاتے ہیں, نہ ہمیں پرچہ بتایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ سخت سے سخت سوال ہوگا اور اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے لیٹ می آنسر. تو میرا خیال ہے ان کا اپنا فیصلہ تھا اور اس میں نہ کسی نے ان کو کہا تھا, اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لمیٹڈ سوال ہوں گے, میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. سوال تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے. جہاں یہ تمام ان کے پرسنل معاملات ہیں, پرسنل معاملات میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ کتنے بیمار ہیں, ان کے یار نہیں سوال جو ہیں ان کی بیماری کے حوالے سے یا ان کی ویلتھ کے حوالے سے. اچھا ویسے یہ لگتا ہے اتنا جتنا وہ جذبے سے سر مارتے ہیں, ہلاتے ہیں, سپیڈ سے بھاگتے دوڑتے ہیں, یہ گردن کے مورے جن کے ختم ہوئے وہ اس طرح ہوتے ہیں زبیر؟ سیریسلی پرسنل اوپینین پوچھ رہا ہوں یار. ایک تو آئی ایم نو میڈیکل ایکسپرٹ کہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کمنٹ کرنے کے لیے ایک ایسے سبجیکٹ کو. بات یہ ہے کہ ہی از ریسپانسبل فار ہز اون ایکٹس, اور جو انہوں نے ریسپانسز دی لوگوں نے. فائنانس منسٹر گورنمنٹ کا کہاں سے پارٹ آ گیا؟ نہیں, فائنانس منسٹر میں ویلتھ سٹیٹمنٹ, آپ جہانگیر ترین کی ویلتھ سٹیٹمنٹ کو دفاع کریں گے؟ جہانگیر ترین کہاں سے آ گئے نا حکومت؟ سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جہانگیر ترین آپ کے خیال میں ڈیفینڈ نہیں کیے جا سکتے, اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں ڈیفینڈ کیے جا سکتے. کمپیریزن نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ 10,000 دفعہ میں نے سنا ہے پی ٹی آئی والوں کو, اور صحیح جواب ہوتا ہے کہ جی عمران خان ہو, جہانگیر ترین ہو, اسد عمر ہو, جو بھی ہو, کہ بھائی جو اس کے ویلتھ کے معاملات ہیں وہ جانے اور ٹیکس اتھارٹی جانے. مطلب میں بیچ میں گھس کے کیسے, آئی ایم ناٹ ہز اکاؤنٹنٹ. اچھا یہ کلچر کیوں نہیں ہے زبیر, یہ کلچر کیوں نہیں ہے سوال پوچھنے کا؟
پی ٹی آئی والے عمران خان سے سوال نہیں پوچھتے, آپ لوگ اپنے لیڈران سے سوال نہیں پوچھتے, آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے اسحاق ڈار صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ کتنی پراپرٹیز ہیں, کیوں غلط بات ہے. اگر بچوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ جی بچے میرے ایڈلٹس ہیں, ان کا ایک اور انٹرویو تھا, بھی ٹائم نہیں میں سنا دوں, غریدہ فاروقی کا ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے ان کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں جی 35 ملین انہوں نے ریال درہم دیے تھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. یار وہ کروڑوں روپے کا کوئی نہیں پوچھتا, آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا بھی لیڈر آپ کے لیے ایک بھگوان ہے, ان کا لیڈر ان کے لیے بھگوان ہے. ہم تو پوچھتے ہیں جی, ہمارا لیڈر. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, یہ سوالات پوچھنے کے لیے رہتی نہیں. مالک میں جواب دے دیتا ہوں. اگر دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ, ہم کوئی ٹرائبل جرگے میں نہیں رہتے. پاکستان کا ایک نظام ہے, پاکستان میں ایف بی آر ہے, ایس سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جو فائنینشل کیوں نہیں مانتے, فائنینشل انٹیگریٹی کے جو قوانین ہیں اس میں, ابھی آپ مالک جو کہہ رہے تھے نا کہ سب کے کھل رہے ہیں, اس میں 6 سال ہے, 6 سال سے زیادہ نہیں ہے. جو آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ نہیں وہ پیچھے جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں, دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے. سو جو آپ کہتے ہیں نا سوال پوچھا جائے, سوال بالکل پوچھنے چاہیے اور ہر ایک کو پوچھنا چاہیے, اس کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. پروسیڈز آف اے کرائم, پروسیڈز آف اے پرپورٹڈ کرائم تو ٹائم بارڈ نہیں ہے, وہ تو کسی بھی وقت پوچھا جا سکتا ہے. ٹیکسیشن پرپسز کی بات اور ہے, لیکن اگر سوال اٹھتا ہے کہ میرا پیسہ کرائم کا ہے اور میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, تو اس پہ ٹائم بارڈ نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح پوائنٹ ہے, لیکن اس کے ریلیٹڈ ہو نا, پورے خاندان کے لیے تو نہیں پوچھے جاتے ہیں نا, پورے خاندان کے لیے کون سی دنیا میں پوچھے جاتے ہیں. نواز شریف جواب دے دیں نا, نواز شریف سے سوال پوچھا جا رہا ہے, یہ کیسے. لیکن نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ آپ بچوں سے پوچھیں, بچے کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, nobody's answering. او یار ایک مالک پلیز ڈونٹ رن پاکستان لائک اے اسٹون ایج کنٹری. اگر آپ کے جو تقاضے چیف جسٹس سے ہوتے ہیں, جو کسی جنرل سے ہوتے ہیں, جو کسی پولیٹیشن سے ہوتے ہیں, جو کسی بزنس مین سے, ان کا سٹینڈرڈ سب کا سیم ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاندان کا, پورے خاندان کا فیصلہ کیا جائے اور ایک بندے کو سزا دی جائے, اور بائی دا وے اس کو تو سزا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ان کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس نے بھی چوری کی ہے تو اس لیے مجھ سے نہ پوچھا جائے, اس سے بھی پوچھا جائے. آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے زبیر. لاسٹ 30 سیکنڈز وے فارورڈ کوئی ہے کہ اب ایسے چلے گا؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ ان کو عوام کی صحت کو, عوام کی جان کو, ملک کی اکانومی کو کمپرومائز نہیں کرانا چاہیے. کورونا میں عام لوگوں کو, بیچاروں کو, ان کو نہ آپ جھونکیں. ان کے لیے آپ کا خدا, آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ جو ہے تو ایک ایسی سچویشن میں نہ لائیں. آپ تو اپنا جلسہ کر کے چلے جائیں گے اپنے اپنے محلوں میں. یہ جو غریب لوگ ہیں جو کہ انفیکٹ ہوں گے, ان کے پاس ٹیسٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ, فار گاڈ سیک. زبیر, فار گاڈ سیک کیا ہوگا اگر 2-4 ہفتے, یہ 20 سیکنڈ رہ گئے, اگر 2-4 ہفتے کے لیے آپ سسپینڈ کر دیں کہ سیکنڈ ویو کنٹرول میں آ جائے, تو کیا قیامت آئے گی؟ یہ کل حکومت سے نکل جائے, ہم سسپینڈ کر دیں گے. حکومت کیا کرے؟ سسپینڈ کر دیں. لوگ قربانیاں دیں آپ کے لیے, آپ جیسے کرپٹ لوگوں کے لیے. حکومت چھوڑ دیں, ریزائن کر دیں, گھر چلے جائیں, ہم سسپینڈ کر دیں گے. یہ آپ کی مرضی ہے. ہاں چلیں, میرا وقت ختم ہو گیا. میرا وقت, ناظرین 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ صرف NRO چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چلے جائیں ہم کچھ. بات بڑی سمپل ہے, گورنمنٹ کو اب ایک ہی طریقے سے رسپونڈ کرنا پڑے گا, وہ ہے گورننس, بیٹر گورننس اور ڈیلیوری سے. ورنہ کوئی بھی چیزیں ایک پیج پر نہ ہمیشہ رہتی ہیں نہ رہی ہیں. اگر ایک پیج پہ رہتا ہے تو صرف آپ کا کام. سو آئی تھنک دا گورنمنٹ نیڈس ٹو تھنک ٹوائس. اور جہاں تک اپوزیشن ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. عام لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں اگر مریں گے نہیں تو ایسی ایسی بیماریاں لے کے وہ چلیں گے اپنی زندگی کے باقی جتنے سال رہ گئے ہیں. خالی کرونا سے بچنا ہی کام نہیں ہے, یہ سیریس آپ کی اور بیماریاں بھی بڑھاتا ہے اور لاتا ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لگتا یہ ہے کہ عوام کو اپنا خود ہی سوچنا ہوگا. لیٹ دیز ٹو فائٹ, اپنی حفاظت خود کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.